تو آپ تو وہاں سے زیادہ اس میں یہ چیزوں کو آپ کے پاس زیادہ پہنچتی ہے انفارمیشن، بٹ آپ کانسٹنٹلی آج کل آپ کلپس دیکھتے ہیں جہاں کسی فوجی میں کہہ رہا ہوں پولیس والے یا فوجی ہوتے ہیں شاید انہی کی وردیوں میں، کہ وہ وہاں پہ کئی لوگوں میں جا کے ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کسی کو میں نے کل دیکھا کسی ایک پولیس والے نے تھپڑ مارا اور وہ لوگوں نے اس کی پٹائی کر دی پکڑ کے پولیس والے کی، اور کئی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں اور لوگوں نے ان کو دوڑا دیا، وہاں سے ان کے پیچھے بھاگے اور ان کو وہاں سے نکلنا پڑا. تو یہ وہاں پہ وہ سٹیج اس ملک میں آ رہی ہے کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ ان سیکورٹی ایجنسیز کا خوف ختم ہو رہا ہے. وہ جو ایک خوف بھی کہہ لیں اور ایک رسپیکٹ تھی وہ ختم ہو رہی ہے. اب لوگ اتنے تنگ ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں اس طرح کی حرکات تو دے آر ولنگ ٹو ٹیک تھنگز ان دیئر اون ہینڈ، اور جب وہ اپنے ہاتھ میں لیں گے تو سر بات پھر آگے بڑھے گی. اور بات پھر نہ صرف یہ جو کہتے ہیں ہم ابھی تک تو کہتے ہیں کہ جس کو کہ کیا واٹس دا ورڈ آئی ایم لوکنگ فار، کہ ریزسٹنس ہماری پرامن ہے، پھر یہ پرامن نہیں رہے گی. یہ بڑی تیزی سے اس طرف باتیں جا رہی ہیں کہ یہ پرامن نہیں رہے گی. اور خاص طور پہ آپ کے پی کو، اس صوبے کو آپ جس طرف لے کے جا رہے ہو اور جس طرح آپ اس صوبے کے چیف منسٹر کو کر رہے ہو، ڈیگریڈ کر رہے ہو، the consequences can be very bad for that. خان صاحب نے کہا یا آزادی یا موت، اس کے بعد کیا کہ آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ جو ہے اس نظام کے خلاف جو ہے کھڑے ہو جائیں. پھر لاسٹ میٹنگ میں کہا کہ یہ قانون اور آئین اس ملک میں رائج نہیں ہے، یہ صرف استعمال تب کرتے ہیں جب پی ٹی آئی آتی ہے ورنہ نہیں ہے. تو اگر قانون اور آئین نہیں ہے تو آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس نظام کو توڑنا ہے، ختم کرنا ہے، یا اس کے نیچے غلام کے طریقے. تو خان نے تو کال دے دی ہے، ٹھیک ہے نا سر. یہ میں واٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ لوگ کہتے ہیں نا خان نے کال نہیں دی، خان نے تو کال دے دی ہے، ایک دفعہ نہیں دی اس نے کو. لیکن ہمیں اس موومنٹ کو متحرک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. اور میں آئی ول پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ کہ وہ بھی ٹائم آئے گا. میرا سر ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر سہیل افریدی، آپ کو پتہ ہی ہے میرا پرانا تعلق، جب ہمارے پریویس سی ایم ہوتے تھے گنڈا پور صاحب، میرا ان سے بھی پرانا تعلق ہے، میں ان کو بھی ڈیفینڈ کیا کرتا تھا، بٹ I had my own reasons. شاید ان دلہ میں پتہ لگے گا کہ کیا. جہاں تک بات آتی ہے نا آپ نے کہا ان کو مینج کرنے کی یا ان کو روکنے کی، تو سر کیا کریں گے؟ گورنر رول لگا دیں گے، یہی میکسیمم کر سکتے ہیں نا. تو کہ ان کو ہٹا کے گورنر رول لگا دیں گے. تو وہ تو میرا خیال ہے کہ خان نے بھی کہہ دیا ہے، سہیل افریدی نے بھی کہہ دیا ہے کہ کل نہیں آج لگاؤ، لگا کے تو دیکھو ہوتا کیا ہے اس پروونس میں. آپ سر وہ بڑے اسٹرانگ سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان کے پی کے لوگ، وہ کوئی آپ کے گورنر رول سے گھبرائیں یا ڈریں گے نہیں. اور اگر آپ اس طرح کا کوئی سٹیپ لیں گے تو یہ بات ایک اور لیول پہ چلی جائے گی. اور جب میں کہتا ہوں ایک اور لیول پہ چلی جائے گی تو سر وہ پھر آرم ریزسٹنس کی طرف چلی جائے گی. ہم نہیں چاہتے کہ یہ بات وہاں پہ جائے. کی ہسٹری سب کو پتا ہے، قبائلی علاقے ہیں، وہ کسی کی بات جب تک ان کو سمجھائی نہ جائے وہ مانتے نہیں ہیں. ان کے اپنے رولز ہیں، ان کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں. اور اگر آپ ان کی الیکٹڈ گورنمنٹ اور ان کی لیڈرشپ کو ہٹائیں گے بغیر ان کی مرضی کے تو ریزسٹنس تو ہوگی پھر، اور زبردست ریزسٹنس ہوگی. کے پی ریزسٹنس ہوگی کے پی، اور وہی ریزسٹنس پھر انشاءاللہ وہی ریزسٹنس پھر سارے پاکستان میں پھیلے گی. تو اس آپ کی بات سے مجھے سمجھ یہ آ رہا ہے کہ سہیل افریدی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوگا اور سہیل افریدی یہ مہم لے کے چلتا رہے گا. اور سہیل افریدی کو اگر انہوں نے روکا، سی ایم سے ہٹا دیا، اس کو گورنر رول لگا دیا، تو بہت خطرناک طرف یہ ریزسٹنس کا رخ مڑ جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عام ریزسٹنس میں ہتھیاروں سے لوگ پھر شروع کر دیں. اور اس کے اندر سر سب سے زیادہ جو میری نظر میں خوف اور زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر یہ تحریک طالبان پاکستان، یہ اسلامک جو گروپ آف خوراسان، ہندوستان کے ایجنٹ، افغانستان کے ایجنٹ، یہ بھی اس میں کود پڑے گے. جو ہم بہت عرصے سے باتیں کر رہے ہیں کہ پھر آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ جو حقیقی آزادی کے لیے لوگ جو لڑ رہے ہیں وہ کون ہے اور پاکستان کے دشمن اس میں شامل ہو کے کریں. تو یہ بہت خطرناک ہے، یہ کسی کے لیے ٹھیک نہیں کریں گے اس سچویشن کو. اور لائک یو سیڈ کہ پھر کون اس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ کس نے کیا کیا. You are looking at chaos. You're looking at chaos اور خانہ جنگی اور افراتفری. اور یہ کیا بائی دا وے سر، یہ آگ پھر صرف کے پی تک نہیں کنفائن رہے گی. یہ آگ یہ آئے گی بلوچستان سے بھی آئے گی، کے پی سے بھی آئے گی، یہ پنڈی بھی آئے گی، اسلام آباد بھی آئے گی، لاہور بھی آئے گی، یہ
یہ کراچی بھی آئے گی, یہ سندھ بھی, ہر جگہ آئے گی. پھر کہتے ہیں ایک دفعہ جھاکا کھل گیا نا کہ یار ان لوگوں نے تو ہتھیار اٹھا لیے, چلو جی ہم بھی ہتھیار اٹھا لیں, اور پھر آپ کو کچھ نہیں پتا کہ اس میں تخریب کار کون ہے اور حقیقی مجاہد کون ہے. اور دوسرا, اگر کسی طریقے سے انہوں نے سہیل افریدی کو کمپرومائز کروا لیا, قابو کر لیا, مینج کر لیا, جس طرح گنڈا پور کو کیا, تو پھر ہم دیکھیں گے دو چیزیں ہمیں نظر آئیں گی کہ سہیل افریدی چیف منسٹر ہی رہے گا اور موومنٹ کے اندر کوئی جان بھی نہیں آئے گی, اور اسی طرح دھواں دار تقریریں ہوں گی, دھواں دار پریس کانفرنسز ہوں گی, دھواں دار جلسے ہوں گے, لیکن اس سے آگے بات نہیں بڑھے گی. یہ ہمارے لیے جو کہتے ہیں نا, یہ ہمارے لیے وہ ہے ایویڈنس ہوگا. اگر سہیل افریدی واقعی عمران خان کے کہنے پر وہ کر رہا ہے تو آپ اس موومنٹ کو بڑھتے دیکھیں گے اور اس کے اندر بڑی جان دیکھیں گے, اور آپ آسم کی طرف سے اس کو کچلنے کی بھی آپ چیزیں دیکھیں گی, گولیاں چلیں گی, لوگ مریں گے, اریسٹ ہوں گے, قتل و غارت ہوگا, اغوا ہوں گے لوگ, تو پتہ ہے کہ یار موومنٹ سہیل افریدی ہار نہیں مار. لیکن دیکھیں سب سے ایکسپلوسو اس وقت سچویشن ہے, جو بہت ڈینجرس سچویشن ہے, جس کا کہ ان سب کو خیال رکھنا چاہیے, وہ ہے کہ آپ نے ایک صوبے کو آئسولیٹ کرنا شروع کر دیا ہے. مت کیجیے گا یہ کام, مت کیجیے گا. آپ پہلے یہ کر کے دیکھ چکے ہیں, آپ نے یہ ایکسپیریمنٹ کر لیا ہے پہلے ایک دفعہ, اور آپ بری طرح فیل ہو چکے ہیں اس ایکسپیریمنٹ میں. فار گاڈ سیک, آپ کی منت کر رہا ہوں میں, میرے جیسا شخص آپ سے, کہ یہ ایکسپیریمنٹ پھر نہ کریں آپ. یہ جتنی ایف سی استعمال کر لیں, رینجر استعمال کر لیں, پولیس کر لیں, فوج کر لیں, اگر ریزسٹنس ہوگی تو پھر تو مطلب کہ کے پی کیا یہ اپنا گھر نہیں بچا سکیں گے. سر آپ صحیح فرما رہے ہیں, اور میں ابھی بھی, میری پوری امید ہے کہ سہیل افریدی انشاءاللہ ول لیڈ دس ہماری جو ریولوشن ہے اس کو, کیونکہ اس کے ساتھ قوم کی یوتھ ہے, اس کے ساتھ ہمارے, دیکھیں اصل میرے جیسے آپ کے جیسے لوگ سر اب کیا کریں گے, ہم نے کہاں سے کوئی ڈنڈے اٹھا کے کوئی لڑائی تو نہیں کرنی ہے نا, ہم تو باتیں ہی کر سکتے ہیں. اصل تو جو ریولوشن لانی ہے وہ قوم کے ینگ لوگوں نے, یوتھ نے, جو عام سے آدمی سڑک پہ ہے, جو بیچارہ اس وقت اپنا فیوچر دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے کچھ اس کو اندھیرا نظر آ رہا ہے, وہ لائے گا چینج, اور انشاءاللہ وہ بالکل لائے گا پاکستان میں. آج کی اس دن کے بعد تو میں سمجھتا ہوں وہ والا وہ پروسیس جو ہے وہ بہت تیز ہو جائے گا.